أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ اللہ تعالی نے مشرکین مکہ کے 7 شبہات تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراضات تھے ان 7 اعتراضات کا جواب یہاں سے شروع کیا ہے۔ اور مشرکین مکہ نے پہلا اعتراض جو بالعموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے کوئی لکھی لکھائی کتاب ہمیں نہ لا کے دیں۔ ایسی کتاب ہو جو تحریر ہو، اس میں لکھی ہوئی ہو، آپ لے آئیں، ہم اسے پڑھیں گے، ہم اسے مان لیں گے۔ کافروں کے اس شبہ کا ذکر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ وہاں آپ دیکھیے جہاں سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہے اور سورت کا نمبر ہے 17، اس میں آپ دیکھیے آیت نمبر ہے 93۔ آیت نمبر 90 کو دیکھ لیجیے، یہاں سے بات چل رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر ہے سورہ کا اور 15واں پارہ ہے۔ یہ یہاں سے 90 نمبر آیت، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں تمہیں ہرگز نہیں مانیں گے، جو کچھ تم کہتے ہو قرآن میں کہتے ہو مان جاؤ، ہم قرآن کو ہرگز نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تفجر لنا من الارض ینبوعا، زمین سے جب تک کہ تم ایک چشمہ نہ ہمارے لیے نکال دو۔ ہم کھڑے ہیں کہیں بھی اور تم زمین کو کہو اس سے ایک چشمہ پھوٹ پڑے ہمارے سامنے پانی کا اور ہمیں صحراؤں میں پانی میسر آ جائے، پھر ہم مانے وگرنہ نہ مانے۔ او تکون لک جنتن، یا تمہارے لیے ایک باغ ہی ہو جائے کم سے کم، من نخیل، اور باغ میں بھی دیکھو کھجور کے درختوں، وعنب، اور انگور بھی ہوں، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور پھر تم اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس باغ میں دریا اور نہریں بھی جاری کر دو، پھر جا کر ہم تمہیں مانیں۔ ایسا آراستہ پیراستہ باغ ہونا چاہیے، پھر ہم تمہاری بات مانیں۔ 2 باتیں ہو گئیں، یہ بھی نہیں تم کر سکتے۔ او تسقط السماء، آسمان گرا دو ہم پہ، کما زعمتا، جیسے کہ تم کہا کرتے ہو، علینا، ہم پر، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آسمان ہم پہ گرے، پھر ہم مان لیں گے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز تو چوتھی یہ کر دو کہ اوتاتیہ باللہ، اللہ کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ جس اللہ کی تم دھمکیاں دیتے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تاتیہ باللہ، اللہ کو تم سامنے لے آؤ، والملائکۃ قبیلا، اور پھر یہ بھی نہیں کر سکتے تو چلو فرشتے آ کے تمہاری ضمانت دے دیں، ہم سے آ کے فرشتے بات کریں کہ واقعی ہمارا نبی ہم تمہیں مان جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ او یکون لک بیت من زخرف، تو تم ایسے کرو کہ تمہیں کوئی خدا ایک سونے کا گھر دے دے، سارا سنہرا گھر ہو، ہر طرف سونا ہی سونا لگا ہوا ہو، تم یہی کر لو۔ یہ معیار ہے نا جانچنے کے، جس معیار پہ رہتے تھے اس سے جانچ رہے ہیں۔ او ترقا فی السماء، یہ نہیں کر سکتے تو تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ایسے آسمان پہ چلے جاؤ۔ ولن نؤمن لرقیک، اور یہ جو تمہارا آسمان پر چڑھنا ہے ہم ہرگز اس کو بھی نہیں مانیں گے، تسلیم کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تنزل علینا، تم آسمان پہ جا کر پھر واپس لاؤ، کتابن، ایک کتاب، نقرؤ، جسے ہم پڑھ لیں۔ یہ تم کرو، اگر وہ کتاب تم لے آؤ جسے ہم پڑھ لیں تو پھر تمہاری بات مان لیں گے۔ اللہ نے فرمایا قل سبحان ربی، آپ ان سے کہیے کہ سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے، یہ سارے کام وہی کر سکتا ہے۔ ہل کنت الا بشرن، میں تو بس ایک آدمی ہوں،
رسولا جسے اللہ نے بھیجا ہے. یہ جتنے کام تم کہتے ہو کہ آسمان پہ جانا اور باغات اور گھر اور یہ ساری چیزیں، یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. میں تو ایک بندہ ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب چیزیں اللہ کے کام. اعتراض ہوا نا اس پہ کہ تم آسمان پر جاؤ اور وہاں سے کتاب لے کر واپس آ جاؤ. اس اعتراض کا جواب یہاں پہ اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین کا پہلا اعتراض یہاں اس سلسلے میں نقل بھی کیا ہے، شبہات ان کے، اور پہلے شبے کا جواب دیا ہے کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم اتار دیں آپ پر لکھا ہوا، فی قرطاس، ایک کاغذ میں، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، قرطاس بھی اور کرتاس بھی، قاف کی زیر کے ساتھ بھی اور قاف کی زبر کے ساتھ بھی، اور دونوں طرح درست ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم کیا کریں آپ کے اوپر اتار دیں کوئی ایسی تحریر ہو جو صفحات میں، صفحے میں، کاغذ میں لکھی ہوئی ہو، فَلَمَسُوهُ، بس یہ اسے چھوئیں. کس کو؟ ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے کرتاس کی طرف. اس کرتاس، اس کاغذ کو یہ چھوئیں بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے پھر بھی یہ کافر، ان ھذا، یہ کچھ نہیں ہے، الا مگر یہ کہ سحر مبین، یہ تو ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے، یہ ضرور اس نے ہم پہ کوئی جادو کر دیا ہے، اور یہ اوپر سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، حقیقت میں یہ نہیں. جب آدمی اپنے ذہن کو بنا لے نا کہ کسی کی مخالفت نہیں کرنی ہے تو پھر یہی حال ہو جاتا ہے. اب دیکھو بھلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ کے پاس کوئی چیز بھیج دیں جو لکھی ہوئی ہو باقاعدہ کاغذ میں، اور اس کو ٹٹول بھی لیں، دیکھ بھی لیں، ہاتھوں سے چھو بھی لیں، پھر بھی اس کے باوجود کہیں گے کہ یہ ضرور جادو ہے. اور جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہونا، اس کا شبہ بھی کبھی دور نہیں ہوا کرتا. خام خواہ شبہات پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ شبہات اگر کرنے ہی بیٹھ جائے تو شیطان تھوڑا ہے، وہ نئی سے نئی بات ذہن میں ڈال دے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہنا انہوں نے کیا، اللہ نے فرمایا آخر پہ پھر یہ کہیں گے کہ اللہ سحر مبین، یہ تو تم نے سحر کر دیا ہے، جادو ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایک شبہ.